بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله قابل صدر احترام صدر مجلس اور صدر پریس کلب محترم عدل ملک صاحب اور آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی محترم وزیر برقیات راجہ نثار خان صاحب اور سارے مسائل کا حل احتساب اعلیٰ محترم اور اس پنڈال میں تشریف رکھنے والے سارے ذمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو جو پریس کلب میں منتخب ہوئے، جانے والے احباب جنہوں نے خوب محنت کی، ان کی سرگرمیوں کو تحسین، اور جو موجود ہیں آئے ہیں نیک دعاؤں کے ساتھ اور نیک تمناؤں کے ساتھ۔ ہماری دعا ہے کہ آج جو حلف انہوں نے ہمارے سامنے پڑھا، صحافت کو سمجھیں گے، صحافت کے تقاضے پورے کریں گے اور صحافت کی ذمہ داریاں اور پروفیشنلزم کو لانچ کرتے ہوئے سوسائٹی کو اس ریاست کا جو ریاست کے وجود کو مینٹین کرنے کا چوتھا سکون ہوتے ہیں، وہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ، ہماری دعا ہے کہ یہ اپنی اس جدوجہد میں درست ثابت ہوں، تعمیری اور مثبت کاموں کو اور بکھرے ہوئے ان انسانوں کو جوڑنے میں، مؤثر کرنے میں اور امن بحال کرنے میں جو یہ جدوجہد کریں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ قابل صدر احترام صحافت سے تعلق رکھنے والے بھائیوں، آپ کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالے سے بھی بہت ساری باتیں، ایک تو میں گزارش کروں گا پریس والوں سے، یا کوئی بھی فورم ہو، کوئی ایک پروسیجر یا ایک کچھ سٹینڈرڈ ضرور رکھنا چاہیے۔ کسی ایک شعبے ایک فرد ہو تو 7-8 فرد ہو جائے تو کافی ہوتے ہیں۔ یہ ہر دیکھنے والے کو جب آپ 2 منٹ دیتے ہیں تو پھر جو رائے صاحب نے کہا ہے، روٹی تو دیں گے لیکن کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو کیا فائدہ۔ قابل صاحب احترام سامعین مکرم، میں اپنے کوریٹا کے صحافیوں کا پہلے سے ہی معترف ہوں، اور جو بہت ساری چیزوں کو اعتراف کر کے میرے بھائی چلے گئے، انہیں جانا نہیں چاہیے تھا، چلے گئے نماز کے لیے شاید گھر پہ، انہوں نے بہت ساری باتوں کا اعتراف بڑے آخری مرحلے پر کیا ہے، یہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنے صحافیوں کو اس پر تحسین پیش کرتا ہوں، ویسے بھی اپنی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے، میرے یہ عزیز ہیں، میرے حلقے سے ہیں، میرے خطے سے، میری تحصیل سے، میری وادی سے ہیں۔ میرا یہ گمان ہے کہ آزاد کشمیر میں کوریٹے کے صحافیوں کے جو رواداری اور دبنگ پن ہے اور ہر ایشو کو لے کر جس طرح یہ سوسائٹی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، آزاد کشمیر پر میں کوئی نہیں کرتا۔ اس پر میں ان کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ لگتا ہے بسا اوقات یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کو تھوڑا بہت ہے یہ بیچارے ہیں، بڑھیاں بھی ادھر روتی ہیں، بڈھے بھی ادھر روتے ہیں، ماسٹر بھی ادھر روتے ہیں، ڈاکٹر بھی ادھر ہی روتے ہیں، وہاں رو کر کچھ نہ کچھ کہیں بات جاتی ہے۔ باقی جائیں گے کہاں خود میرے بھائی، میں رونا رویا، باقی کو کیا عشر ہوگا، میں منسٹر کا بیٹا ہوں، مجھے بھی رشوت دے کر ہی گاڑی نکالنا پڑتی ہے۔ اب اس کے بعد تو باقی لوگوں کے لیے کیا گنجائش بنتی ہے، لیکن جس مرحلے پر ہمارے یہ صحافی بھائیوں نے جس جان فشانی سے ہر مشکل مرحلے پر، ان کوئی بھی مشکل ایشو آ جائے، دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کہ ہم سارے قاری ہیں، تو کوئی بھی ایک ایشو جب آتا ہے تو سب سے بنیادی اور اول اور جاندار رول ان کا، تو میں ان کی ساری ان کاوشوں پر ان کو تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے حلف اللہ کے سامنے، وہ پروفیشنلزم اپنے سارے صحافیوں کو بتائیں بھی کہ پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے۔
اور ایک پروفیشنل صحافی اور بکاؤ صحافی، زرد صحافی اور کماؤ صحافی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میں اس حوالے سے اپنے جماعت اسلامی کے ہمارے سابق MLA تھے جو بھٹو مرحوم دور میں انہیں گولی مار کے شہید بھی کر دیا، ڈاکٹر نذیر صاحب، وہ ایک کال صحافی کے حوالے سے کہتے ہوتے تھے، وہ سنا کے میں اپنی بات صحافت کے زمرے سے نکل جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی بیٹی کی عزت لوٹے بہت بڑا جرم ہے، لیکن وہ ایک بیٹی کی عزت لوٹتی ہے، تو جب صحافی کے قلم کی عزت لوٹے تو پوری قوم کی عزت لوٹتی ہے۔ صحافی یہ قول اگر اپنے ذہن و ضمیر، دماغ اور ہاتھ کے اندر کاپی پنسل اس میں رکھ لیں کہ میری قلم کی بنیاد پر قوم کی عزت بھی بڑھنی ہے اور اسے داغ بھی لگنا ہے، تو مجھے اپنے اس سارے منظر نامے میں اپنی قوم کی رہنمائی کرنی ہے۔ قابل سعادت احترام محترم مہمان خصوصی اور آپ کے معاون چودھری نسیم صاحب، یوں تو شاید ہم بات نہ کرتے اور کرنے بھی نہیں چاہیے تھی مسائل کے حوالے سے، کیونکہ جس حوالے سے فورم موت اسی کے تقاضوں کے اندر رہنا چاہیے۔ بعد میں بات چل بھی گئی اور وحید اکرام صاحب نے تو بڑا کہا کہ کھل کر کے بات کریں، کچھ بندے زیادہ ہی کھل گئے تھے شاید۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے دربے کے اندر کھلے نہیں۔ میں محترم رائے صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ آج جو مسائل ہیں، یہ مسائل آپ کو بالکل پتا تھا جب آپ الیکشن میں گئے تھے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری عمر کا آخری الیکشن ہے تو لوگوں میں ایک صاف ستھرا ماحول دے کر جانا چاہتا ہوں، اداروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اوپر کے لیول کے جو 2-3 کام ہوئے ہیں اس کی میں آپ کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ مثلا آپ نے پبلک سروس کمیشن میں جان ڈالی جو کسی سے پہلے لوگوں نے نہیں ڈالی، بلکہ انہوں نے نکالی اور آپ نے ڈالی۔ NDS میں بہتری آئی، گھٹتے وہ بہتری کم ہوگی لیکن اچھا خاصا اس میں کام ہوا۔ جوڈیشری میں بھی، ایکٹ 74 میں بھی 3-4 کاموں میں آپ کی گورنمنٹ نے اوپر لیول کے بہت اچھے کام کیے، میں اس کی تحسین نہ پیش کرنا بھی کنجوسی سمجھتا ہوں، آپ کو وہ مبارک ہو۔ لیکن جو نیچے جہاں اداروں نے سروس دینا تھی، جہاں خدمت کرنی تھی، یہ جتنے مسائل کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ پھر وہ بات کچرے کی طرح چلی جاتی ہے۔ اب چونکہ بے شمار کچرے ہیں، ہم سادے ہیں کہ یہ تھوڑے سے کچرے ہمیں نظر آگے، اوپر والے باقی دائیں والے کچرے بائیں والے نہیں آتے۔ کتنی لوگوں کی اس سے کھیلا جاتا ہے وہ کچرا آپ کو نظر نہیں آتا۔ کوئی بھی جماعت رائے صاحب آپ جو ہی اس سے پہلے 10% ورکروں سے باہر کوئی بھی نہیں نکل رہا، 90% عوام خستہ اور ذلیل ہے، بالکل کسی کو کوئی پشانے حال نہیں ہے۔ نوکری بھی ملنی ہو، کوئی زکات دوائی دارو تھانہ کچہری میں ہو تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے برادری کون سی اور پھر ورکر کس کا، اس کے آگے بند ہو جاتا ہے۔ میں 3-4 ان حکومتوں کے نظام کو بڑی قریب سے دیکھ چکا ہوں اور ہمیں خواہش تھی، اور آپ کے یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو انفرادی چیک کریں تو سب سے زیادہ ووٹوں کے لحاظ سے معاونت کرنے والا میں فرد تھا جو میں بطور جماعت آپ کی مدد کی اور بھرپور کیا، اور یہاں وعدہ کیا گیا کہ تمام ڈیولپمنٹ میں مشاورت ہوگی اور فورم بنائے جائیں گے۔ اور آج یہ جو ناکامی ہے، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ بالکل یہ کوئی کسی بندے کی ادھر ادھر کی نہیں، وہ ادارے جو لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں وہ سفید کپڑے پہننے اور بال ڈنگے کر کے انہیں پاؤں کو دبا دبا کے چلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ پبلک سروس کیا ہوتا ہے؟ عوام کا نوکر۔ جب عوام کی خدمت کے لیے اتنی تنخواہیں ہیں، یقین جانیے میں نے ایک بندہ دیکھا، ایک میرے پاس آیا، وہ اسکول کا ٹیچر تھا، کوئی معاملہ اس نے بتایا تو بالکل چھوٹے لیول کا ٹیچر تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تمہاری تنخواہ کیا ہے؟ میں سمجھتا تھا کہ 15-20 ہزار ہوگی، اس نے کہا 65,000۔ میں نے کہا گورنمنٹ واقعہ چلیے جو آپ جیسے بندے کو 65,000 آپ کو تو 20,000 سے اوپر نہیں دینا، کہ صلاحیت نام کی چیز نہیں، لیکن وہ بھی کسی
कैडर के अंदर भर्ती हुआ, वो किसी कबीले का था और कबीले ने ले लिया। इसी तरह जब हम सलाहियत की बजाय, अहलियत की बजाय कुर्बत और हमारे नारे मारने वाला कन्नू बड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, उसको जब हम बैठाते हैं, उसका असर ये होता है। काबिल साहब एहतराम से मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा, राय साहब आप महसूस नहीं कीजिए, आप मेरे बुजुर्गों की जगह वो मेरा भाई है। वैसे भी एंड होने वाला तो 2-4 खूबसूरत बातें सुना के जाना चाहिए। मेरे भाई ने आज तस्लीम किया है कि मैं समझता हूं कि मैं दारू के बेबस हूं। आप 5 साल हमें बताते जनाब किस अदारे में आप बेबस हैं, हम भी राय रखते हैं, हमारी भी सोच, हमारा भी कैरेक्टर है। मेरे भाई ने कहा मैं एक जगह से पैसे देकर निकला, हर किस्म की हुकूमतें आती हैं, थाने कचहरी और पटवार खाने में मुझसे ज्यादा लिंक आप कोई नहीं रहता, और आज तक मैंने एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। क्यों कोई ले पैसे? मैं ये समझता हूं कि ये अदारे इसलिए बनाए जाते हैं, पता नहीं आपने देखे नहीं देखे, मैंने एक बार केजी वालों से सारी कैलकुलेशन ली हुई, हमारे अदारे कितने हैं, 32 के करीब अदारे हैं, 32 के करीब। आपको तो ये थाने वाला और पटवारी नजर आता है, जो जिनका रेट जरा तगड़ा है, जिनका रेट मुनासिब है, वो नजर नहीं आते। यहाँ एक लेटर निकला जनाब महकमा माल की तरफ से, मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि गवर्नमेंट ने रेट्स तय किए हैं जी के फलान नकल लेनी है तो 50 रुपए, फलान नकल लेनी है तो 100 रुपए। राय साहब आप खुद जाएं, अगर उस पर आपको नकल दे दें तो उस पर भी आपको हम शाबाश देंगे, आपने ले लिया, आपका बेटा तो इनकार होगा कि मुझे नहीं मिलती, बाकी बचते हैं आप। ये एक एक स्कीम में लाखों रुपए लेकर इसी बिल्डिंग के नीचे हमारे तहसीलदार बैठे, अभी वो तारीख मील पर में भुगत रहे हैं खालसे की फाइल के ऊपर। चेक कीजिए वो कौन है, क्यों कर रहे हैं। और जाने वाले डीसी साहब ने भी बड़ी दबा के रखी थी फाइलें, इनको इसलिए लगाया गया था कि ये खालसों को बचाएंगे आने वाली नस्लों के लिए। इन्होंने खूबसूरत रेट लगा के, मुंह लगा के जाते हैं। और जिला कोटली तो हमारे ऑफिसरान भाइयों का सबसे पसंदीदा, वो कि शायद वही भाई ने कहा था जन्नत है नहर शहर गांव में, आते हैं और चले जाते हैं। हम अपने भाइयों का एहतराम, अगर आपने मुदाखलत नहीं की, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पहले 7-8 लोग रखते थे, पीपल्स पार्टी हो या आपकी कोई और गवर्नमेंट हो, 10-12 बंदे थे। हम तो समझते हैं एजाज भाई आपने 12 बंदों वाले 13 अकेले इस्तेमाल किए, अगर नहीं किए और नहीं कुछ सुनता तो बर वक्त बताते, वरना हमने समझा को वो 12 बंदे इन वन है और तब्दीली आनी चाहिए थी, कोई तब्दीली नहीं आई। कोई थाने का रेट नहीं बदला, कोई सफेद पोश आदमी 50-60 हजार की चोरी है जो थाने नहीं जाता कि FIR की रेट जरा ऊपर है, 50 हजार में चुका कितने। मैंने एक बंदे को नाम नहीं आपको बताऊंगा, इस मजलिस में बाद में बताऊंगा, पटवारियों में से, कि पैसे नहीं लेने, चला के उस बंदे से उस पटवारी ने पांव पकड़े हैं, अफाकी साहब को ना बताना पर 3-4 हजार दे दो, मैं मर जाऊंगा अगर मुझे नहीं मिलेंगे। अगर हम निजाम ठीक करते, थाने में हजारों लोगों को गुजरना पड़ता है, जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि यहाँ हमारी ट्रैफिक पुलिस ऐसे चले और साधे हैं, उन्हें पता है कि हर बंदा हंस रहा उनको रिश्वत खाने का, फिर भी बेशर्म है, फिर भी डटे हुए नए बंदे की नई गाड़ी तलाश करते हैं, कोई कागज ऊपर नीचे और ध्यान लगाते हैं। क्या ये इसलिए था? हलाल रिज़्क कैसे होता है? 8 बजे ड्यूटी शुरू होती है, लोग 11 बजे जाते हैं। हमारे डीसी SP 9-10-11 बजे से पहले नहीं बैठते। कोई डरता उनसे बात करता? अगर एजाज नहीं बात कर सकता डरता तो और कौन करेगा? नहीं पूछते जनाब, इसलिए साहब सोए हुए 11 बजे बैठेंगे और 13 बजे चले जाएंगे। वो जो फिर बड़ेसर से बड़ा बाबा बूढ़ा दूल्हा नंगा वहां पहुंचा है, वो क्या करेगा? वो रात वहां रह सकता नहीं रह सकता। हम निजाम देने के लिए आपने कहा था जनाब, बताइए आज इस मजलिस में ये भी कि हमने आपसे 3-4 मुलाकातें की, मसाइल पेश किए, कभी किसी जगह पर यह कहा कि कोई हमें अपना हिस्सा दीजिए, हालांकि ये था, लेकिन हमने कहा कि निजाम दुरुस्त हो जाएगा, लोग थाने नहीं लूटेंगे तो हमारा काम होगा, पटवारियों में नहीं लूटेंगे तो हमारा काम होगा, सड़कें बनेगी तो हमारा होगा। अभी तो एक कचरे पर सारी दवाई खत्म हो गई है, आगे चले क्या बनता है। काबिल साहिब एहतराम सामने मुकर्रम, वो अदारे जो हुकूमत से करोड़ों खरबों रुपए लेते हैं,
وہ صرف یہاں عوام کو کرپشن کی ٹریننگ کرواتے ہیں، کوئی اور کام کا نہیں، کوئی ان کا کام نہیں ہے۔ پھر ایک بڑی تعداد میں کہنا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے سے سرکاری ملازمین کی ہے، وہ اس گورنمنٹ کے ہوں یا پہلی، یاد رکھیے کہ ملازم اسٹیٹ کا ہوتا ہے، حکومت کا نہیں۔ حکومت کہاں چلی جائے گی، ملازم ادھر رہے گا، وہ اسٹیٹ کا ہے۔ اور آج بے شمار لوگوں نے تقسیم کیے ہوئے ہیں، جو نون لیگ کے ملازم ہیں وہ نون لیگ کی مہم چلا رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے دور میں برجو پیپلز پارٹی کی چلا رہے ہیں، جو پی ڈی آئی کے ساتھ ہے وہ پی ڈی آئی کے چل۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ آپ کا رزق بھی حرام ہے، بددیانتی بھی ہے۔ آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، کسی فرد اور حکومت کے نہیں، اور ملازم تقسیم ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے اس کو ادھر نہ جانا ادھر نہ جانا، یہ نون کا اچھا یہ پی ڈی آئی کا کیا خوف ہے۔ کبھی یہ ہم نے باور کروایا ہے ہمارے ملازمین نے اس طرح بن کر، ملازمین ریاست کے ہیں، ریاست سب کی ہے، حکومت پارٹیوں کی آتی جاتی رہتے وہ چنی چوتی ہے، لیکن ریاست یہاں موجود رہے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی اپنے سرکاری ملازموں کو کسی بھی جماعت کی سیاسی مہم نہیں چلانی چاہیے۔ اور پھر رشوت اور کرپشن کا بازار اتنا گرم ہے، پتہ نہیں مجھے کل بندے بتا رہے تھے، اب تو محکمہ تعلیم کے معاشروں کو ادھر سے ادھر لگانے کے پیسے لیتے اور پوچھا جاتا ہے کتنا دور لگائیں، اتنے دور لگانے کی فیس یہ ہے اور اتنے دور لگانے کی فیس یہ ہے۔ لوگ ہاتھ پر دوائی دے کہتے ہیں۔ قابل صاحب احترام سامعین مکرم، یاد بھائی جی آپ میرے بھائی ہیں، ابھی آپ فیلڈ میں جائیں گے، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ کو بھی میری طرف پیدل جانا چاہیے، سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرنی چاہیے، آپ کو پیدل جانا چاہیے، اور سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی کرنا آپ کے بھی شان میں نہیں ہے۔ بابا جی استعمال کریں، 4 کریں، 8 کریں، ان کا حق ہے، انہوں نے ووٹ لیے ہوئے پانے ہوئے۔ جب آپ بھی جائیں گے آپ بتائیں، آپ سرکاری گاڑی پر جائیں تو میں سائیکل پر جاؤں تو میری بات کون سنے؟ وہ کہیں گے ایک سرکار کا بیٹا، نہیں، یہ بھی بات جانتی ہے۔ ہمیں سب کو اپنے مسائل پر جانا چاہیے۔ قابل صاحب احترام سامعین مکرم، ہم نے یہ گند خود ڈال رکھا ہے، اوپر سے گند تو نہیں ہے، خود ڈال رکھا ہے۔ جن لوگوں کا کام ہے وہ بھی آگے یہاں تقریریں کرتے ہیں، صفائی کون کرے؟ بھئی آپ پیسے کس چیز کے لیتے ہیں؟ ریزائن کریں، آپ کام نہیں کرتے ریزائن کریں۔ جن کو ہم نے اس لیے رکھا صفائی کریں، وہ یہاں کیا کہتے ہیں صفائی کون کرے؟ نہیں، جن کا کام ہے وہ کرنا چاہیے، جو بندہ کام نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں سرکاری ملازمین بعض خاندانوں اور فیملیوں سے بہت شوق رکھتے ہیں سیاست کا، درجہ اولا میں ان کا حق ہے، لیکن ریزائن کریں بیت المال کی تنخواہ سے، آئیے زمین میں جو پٹھے ہیں وہ بیچ کر ہم سیاست کریں۔ یہ سرکار کا پیسہ کھا کر پھر رات کو سیاست کریں، یہ 70 سالوں سے تبدیلی نہیں آئی تو آگے بھی نہیں آ سکتی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کچرے کی بات کر رہے ہیں، ہماری حکومت پاکستان نے ہمارے کشمیر کے سارے مقدمے کو کچرے میں ڈال دیا ہے، ہم نہیں بول سکے۔ ہمارے وزیر اعظم محترم بڑی ہمت کر کے ایک بار روئے، میاں محمد صاحب نے کہا تھا نا ڈاڈے اگے جسے دا کی زور محمد رونا یا نصر، روئے، پھر نسک مظفر آباد آگے، کیا قوم کو کوئی لائے عمل دیا؟ نہیں دے سکے، گلگت کو صوبہ بنا دیا گیا۔ راج صاحب کون نہیں جانتا، یہ بندے اتفاقاً نہیں کہتے، ورنہ یہاں جو آزاد کشمیر میں کچری بنائی جا رہی ہے اور جو بزدار تلاش کیا جا رہا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کو بھی صوبے کی بنانے کی انہوں نے پٹی بنا رکھی ہے۔ پھر ہمیں جاگنا ہوگا اور سونا ہوگا۔ آپ لیڈر ہیں، آپ قومی قیادت کو سر جوڑیں، اس وقت اپنی کرسی اور مفادات کی جنگ نہ لڑیں۔ اگر اس وقت ہم نے اپنی مفادات اور جنگ کے لیے جو توڑ موڑ شروع کر دیے ہیں، اتنی عمروں کے لوگ توڑ موڑ، کل ہمارا سیف ہو جائے، سیف تو ضرور ہو جائے گا، لیکن وہ بندہ 8 لاکھ شہداء کا قاتل ہوگا، 8 لاکھ شہداء کا قاتل ہوگا۔ یہ کیسی جرأت ہو سکتی ہے پاکستان میں کشمیر افیئر میں بیٹھے ایک چھوٹے سے بچے فریدی کو، جو گیلانی صاحب کی جیل کی مدت سے کم عمر کا بندہ ہے، 37 سال ان کو جیل میں ہو گیا ہے، 36 سال والا بچہ اگر گیلانی صاحب کو کہے کہ یہ مشکوک ہے اور ایسا ویسا، اور انہوں نے رائٹ بات کی ہے کہ یہ جو ڈی جی رار پار باتیں کر کے سیز فائر کر رہے ہیں، ان کے خدشات کی کون ہمیں ضمانت دے گا کہ کل حالات ٹھیک ہوں گے؟ اس طرح کے سیز فائر، اس طرح کے معاہدات
147 बार हम कर चुके हैं। हिंदू कभी नहीं मानता, और जो मोदी ने काम किया वही काम इस्लामाबाद वाले ने किया, और वही यहाँ करने जा रहा है। किसको नहीं पता, जिसको भी सूझ बूझ है वो यहाँ करने जा रहा है। हम पाकिस्तान के हामी बिल्कुल हैं, आज से नहीं। 19 जुलाई 1947 से पाकिस्तान के बनने से 70 साल से लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन बावकार उसके साथ मिलने के लिए ये बंदर बांट बनकर तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, ये सास को दे दो, वो उसका तस्लीम कर दिया। अभी मोर्चे बड़े पक्के बन रहे हैं, 71 सालों में मोर्चे पक्के नहीं बने। आज मौके पक्के बन रहे हैं इसलिए कि मुख बखा की तरफ जा रहे हो। आज कहीं नहीं चाहिए। आज हमें एमएलए और मेंबरशिप को 70 साल से क्या देखा है? प्रवास ठंडार में FIR नहीं मुफ्त काट रहा, पुलिस वाला हमारे वजीर के बेटे की गाड़ी नहीं गुजरने देता। 71 सालों में यही पाया है, तो आगे में क्या मिलेगा? हमें अपने किरदार को पहचानना होगा। मैं ये समझता हूं मोहतरम याज भाई, कभी एक दिन बताया आप, मैं आपका इलाही था कि आपने मुशावरत में बुलाया हो कि पुलिस गड़बड़ करती, शहरात वाले गड़बड़ करते हैं, 50 फोन करें तो एक उठाते हैं, और जनाब फिर मुलाकात नहीं। हमने कहा था आपके साथ हम अदारों को ठीक करना जानते हैं, आप अपने सरकारी अदारों का रोरम लो रहे। हमने लीड फाउंडेशन दी है, आपके पूरे सरकार को टॉपल करके अपने वोट टॉप किया। हमने दिए दायरे, आपके ये सारे दायरे छुप गए थे। हमारी खिदमत ने पीर बरियासत से लेकर कराची तक खिदमत की है, और PTI के सदर मुखालिफ आदमी से भी हमने अव्वल नाम हासिल किया। हमने अदारे दिए, जो अदारे अपने बना सकता है वो सरकार के अदारों को संभाल सकता है, और जो लाखों और करोड़ों का बजट देकर तकसीम कर उनसे काम नहीं ले सकता, उसके लिए भी क्या हल? उसका हल जो आप आखिर में लाए हैं, एहतिसाब आला, ये है हल। अब करें साहब, वैसे भी टेढ़े चाहे 5 दिन आप नजर नहीं आएंगे। आइए जान डालिए। मुफ्ती आला का काम ये है, जो अदारे करप्शन करें उनको कान पकड़ा के 2 मन का पत्थर रखें और पिछला निकालें। ये नहीं है कि आप इस मजलिस में मेहमान खुसूसी और जनाब अगले में जनाब आप स्कूलों के दौरे लगाना यहाँ रिवाज है, कोई जरा मासा मिल जाए तो फिर फलां स्कूल का सदर, फलां स्कूल का सदर नहीं। आप अल्लाह ने आपके जुम्मे काम किया है, एहतसाब, और एक एहतसाब मुझसे वाला यहाँ आजाद कश्मीर में आए, मैं बात को नुकसान करूंगा। मैं भी उन्हें मिलने गया, लोगों ने सवाल किया, मैंने पूछा आपका मैकेनिज्म क्या है? मसलन कहते हैं ठंडार रिश्वत ली है, तो आप क्या कर लेंगे? आप अड्डे से परे जाएंगे तो ठंडार को हमारे घरे आंख को पकड़ के हमारी टांगे तोड़ देगा। वो 71 साल में पहली बार यहाँ आए, तो मैंने हाथ जोड़े मौत से ब्याला, अगर आप यहाँ ना आते तो हमारे जहन में था मौत से ब्याला बड़ी शौक था। आपको देखकर हमने कहा मौत से ब्याला अल्लाह का शेर है, तनख्वाह पूरी करता है। यहाँ लोगों को आप रिलीफ दें जो अदारे काम नहीं करते। इसलिए मैंने कहा इस अदारे का काम है उन अदारों को लाइन में लाना, लोगों को भी फारिग करें, बदजनतों को भी फारिग करें, कामचोर को भी फारिग करें, और इत्तिबा और पैरवी कानून की न करने वाले आप 10 बंदे कोर्ट से फारिग करें, देखें लाइन में लोग लगते ही लगते। जब मैं और आप जो निसाब घर बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे कोई स्कूल वाला हमें बुलाए, तो ये मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूं जनाब वाला, हमने अपने अदारों को खुद ट्रेनिंग सेंटर बनाया। कैसे हो सकता है? राय साहब आपकी शराफत, आप बुजुर्ग नफीस आदमी है, लेकिन शराफत ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो कोई बंदा क्या कहीं रिश्ता मांगने, बच्चा बड़ा शरीफ है, बच्चा उन्हें रिश्ता ही ना देने, कुड़ी में कड़ी करे। हमारे अदारों ने हमारा गुरु किस निकाल दिया और आप शराफत में रहते, हम किसे बताएं? बेटा आपने भेजा, वो खुद रो रहा है, बताता ही नहीं है। काबिल साद इतराम, आप मेरे बुजुर्गों की जगह है, हमने कोई आपको पूरे 5 साल नहीं छेड़ा, आप मौजूद हैं। मैंने आपको पूरे सके के हर जगह से वोटों की मामलत और दौड़ की। लोगों के सामने बता दीजिए कि आपने हमारी जमात
यहाँ हमारे साथ कितनी खिदमत की, कहा कि लोग बिजू भी सुनते रहे, अब फकीर साहब राय साहब से माफ होते हैं, बरोबर वो भी बता देना कि कितना पोरा और कितना बाकी है। पोरने वाले नजर आ जाते हैं। हमने हमेशा ईमानदारी की बात की है, हम चाहते हैं, अब भी चाहते हैं, और इंशाअल्लाह अय्याज भाई हम अदारों को ठीक करके, फंक्शन करके, मिसाली बना के दिखाएंगे आपको भी और सारी टीम को। आखिर दावाना। वेरी गुड।